جی اپنے تمام ویورز اور اپنے لسنرز کو ہم نے یہ بتایا جی کہ آج 5 جون ہے جو کہ منایا جا رہا ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے. اور جی ہم اپنی زمین کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. آج ہم جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ سے کرواتے ہیں. جی ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں پی پی ایف سے, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ سے, اور ان کا انٹروڈکشن کراتے ہیں حامد علی خان آفریدی. اور ان سے پوچھتے ہیں جی کہ پہلے تو یہ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے اور اس کے بعد ہی اپنے ادارے کا انٹروڈکشن کرائیں گے. اوور ٹو مسٹر حامد خان آفریدی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مصباح صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اور ریڈیو پاکستان کا ہمیں آج مدعو کرنے کا اور بلانے کا. میرا نام حامد رضا آفریدی ہے جیسے آپ نے بتایا, اور میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہے پورے پاکستان میں اس ادارے میں اسپیشلسٹ ہوں فار گرین گروتھ اینڈ کلائمیٹ چینج. جی پلیز ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو ورلڈ سروس کی پوری ٹیم کی جانب سے. اور تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز ہوتے رہتے ہیں پروگرامس میں, وہ اس کے ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تو معذرت چاہتے ہیں جی اپنے ویورز سے اور اپنے لسنر سے کہ اگر آپ تھوڑا سا انکنوینئنس فیل کریں. جی ہمارے معزز مہمان نے اپنا انٹروڈکشن دیا جو یہ بلانگ کرتے ہیں پی پی اے ایف سے. سر بتائیے گا پی پی ایف اسٹینڈس فار واٹ اینڈ اس کا کیا پرپز ہے اس کی. جی میں عرض کروں اور تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خوشی ہوئی آپ سب کو آج جوائن کرنے کے لیے اس پروگرام میں, خاص طور پہ جو آپ سب میں بہت مشہور ہے اور ہمارا نیشنل پروگرام ہے. اس کے لیے ہم ریڈیو پاکستان اور دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ سن 2000 میں حکومت پاکستان اور ورلڈ بینک کی جوائنٹ ایک ایفرٹ تھی کہ ایسے ادارہ کوئی کریٹ کیا جائے جو غربت کے خاتمے کے لیے کام کرے. اور بیسکلی ہمارا پرپز یہی ہے کہ ہم پاورٹی گریجویشن جس کو کہا جاتا ہے اس پہ کام کرتے ہیں. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ایک ایپیکس باڈی ہے جو خود ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن نہیں کرتا, اپنے پارٹنرز کے ذریعے, اپنی کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ذریعے جو ہم نے کریٹ کیے ہیں ان پچھلے 20 سالوں میں, وہ ان کے تھرو امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور مختلف قسم کے کام کرتا ہے. جی سر ہم نے آپ کو آج انوائٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ ہمیں جیسے کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے تو پبلک کی اویئرنیس کے لیے آپ بتائیں گے کہ انوائرمنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کس چیز کو آپ اپنی سراؤنڈنگس کو کیسے آپ گرین رکھ سکتے ہیں, کیسے کلین رکھ سکتے ہیں, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور ہماری کمیونٹی کا جو رول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. جی بالکل, کلائمیٹ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے جی, ماحول جس کو کہا جاتا ہے, اور اس سال کا جو جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ اسٹاک ہوم سے کانفرنس میں جو ہیومن انوائرمنٹ میں ہوئی تھی 1972 میں, اس کا تھیم اس سال کا تھیم ہے. ہر سال وہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس سال جو ہے جو تھیم ہے اس یو این کی طرف سے وہ ہے لینڈ ریسٹوریشن, ڈیزرٹیفیکیشن اور ڈراؤٹ ریزیلینس. اس کو اگر اردو میں ہم کہیں تو زمین کی بحالی اور صحرا سے بچاؤ, صحرا بننے سے جو زمین ہے اور خشک سالی سے کا مقابلہ کیا جائے, یہ تھیم ہے اس سال کا. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے لیے یہ پروگرام کوئی نیا نہیں ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جب سے قائم ہوا ہے پاکستان کے 154 سے زیادہ اضلاع میں کام کر رہے ہیں ہم اس وقت, اور ہمارے تقریباً 139 کے قریب, تقریباً 140 کے قریب ہمارے پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں تمام اس میں پورے پاکستان میں مختلف صوبوں میں, اور ان کے تھرو ہم نہ صرف غربت مکاؤ کا پروگرام چلا رہے ہیں بلکہ یہ جو انوائرمنٹ کا ہے, جو ماحول کا خرابی ہو رہی ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا آتا ہے, تو اس میں بتاتا چلوں آپ کو اور اپنے سامعین اور حاضرین کو کہ اس میں نہ صرف آب و ہوا بلکہ پانی, ہمارے ریورز, ہمارے جو ایگریکلچر ہے, ہمارے لینڈ ہے خاص طور پہ یہ, اور اس طرح کے تمام جو ایکو سسٹمز ہیں, چاہے وہ فارسٹ ہیں, ہمارے جو باقی کی بایو ڈائیورسٹی ہے, اینیملز ہیں, ہمارے حشرات ہیں, یہ تمام چیزیں ہمارے انوائرمنٹ میں آتی ہیں. اور یہ سب چیزیں ہماری بقا اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہیں.
جی بالکل، جیسا کہ آپ سبھی ویورز اور سبھی لسنرز نے سنا کہ آفریدی صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ انوائرمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اور سر میں نے یہی آپ نے بھی جو ڈیٹیل بتائی ہے اس سے یہی مجھے پتا چلا کہ اس میں ہمیں کلین واٹر جو ہے، کیونکہ پاکستان از بیسیکلی این ایگریکلچر کنٹری، تو ہمیں فرٹائل جو سوائل، ہماری ہیلدی سوائل ہونی چاہیے، ہماری ایگریکلچر لینڈ ہونی چاہیے، اور ڈیزرٹ کے ڈراؤٹ سے بچنے کے لیے. اس کے علاوہ جی ہمیں کلین واٹر کا خیال رکھنا ہے، گرین پلانٹیشن کرنی ہے جس کو، اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ جو گلوبل چینج کی وجہ سے پورا ایک ویدر سائیکل چینج ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیسے سردیاں گرمیاں سب آگے پیچھے سب ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، نیچرل جو چینجز آ رہی ہیں، اس کے لیے مجھے بتائیے کہ پی پی ایف کے کیا پروجیکٹس کوئی چل رہے ہیں، کوئی پروگرامز ایسے چل رہے ہیں کہ پبلک میں اویئرنیس کے لیے یا پلانٹیشن کے جو ٹپس ہیں وہ کیسے آپ دے سکتے ہیں انڈیویجول لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی؟ میں عرض کروں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے چلوں پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان گلوبل سطح پہ 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے. جرمن واچ ایک ادارہ ہے گلوبل جس کا گلوبل رسک ولنریبلٹی رسک اسیسمنٹ کرتا ہے، اور وہ اس کی شائع کرتا ہے ہر سال رپورٹ. تو کچھ عرصہ پہلے ہم 8ویں نمبر پہ تھے دنیا میں موسٹ ولنریبل کنٹری، یعنی کہ وہ ملک جو کلائمیٹ، اور جیسے آپ نے کہا کلائمیٹ چینج جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے جو افیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹولی افیکٹ ہو رہا ہے، جس میں ہمیں مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز دیکھے، ہم نے نہ صرف فلڈس دیکھے بلکہ ڈراؤٹس بھی دیکھے. آج کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں کئی جگہ پہ ہیٹ ویوز چل رہی ہیں، گرمی بہت شدت سے فیل ہوتی ہے. یہ تمام جیسے آپ نے ذکر کیا کلائمیٹ چینج کی ایفیکٹس ہیں. اور آج آپ اگر دیکھیں تو اچانک سے ماحول بدل گیا، باہر بارش ہو رہی ہے اور ہوا چل رہی ہے. اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف اس میں جب اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان نے ہم نے کئی سال سے دیکھا کہ نہ صرف ارتھ کوئکس آئے 2005 میں، 2010 میں جس طرح بڑا فلڈ آیا، اور اس سے بھی بڑا پھر 2022 میں آیا. اس کی جو اثرات تھے نیگیٹو، اس کی جو پرابلمس تھی، جو $30 بلین کا UN اور ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق جو پاکستان نے اور معیشت میں ہمارے لوز کیا، ہمارے عوام نے لوز کیا، لائیولیہوڈس ہوئیں، 1700 سے زیادہ اموات ہوئیں. اور کل کا اگر میں آپ کو مثال دے دوں کہ جو آندھی چلی کے پی میں اور کچھ اور اضلاع میں، تو اس سے 3 قیمتی جانیں اس میں بھی ضائع ہوں. اس طرح آپ فلڈس دیکھتی ہیں تو ہمارے گلگت بلتستان اور AGK سے لے کر سندھ بلوچستان تک تمام جگہ پہ انفارچونیٹلی اموات ہوئیں، لوگوں کے مال متاع ضائع ہو گئے، مکانات ضائع ہو گئے، گر گئے، تباہ ہو گئے. ان کی جو بھی ریسورسز تھیں، ان کی جو بھی ایسٹس تھے، ان کی جو بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ روڈز ہیں، ہمارے برجز ہیں، ہماری بلڈنگز ہیں، باقی سب سرکاری، ان کو بہت نقصان پہنچا. تو ماحولیاتی تبدیلی اسی لیے ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، نہ صرف پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے، ہماری منسٹری ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو اس پہ کام کر رہی ہے. صوبائی سطح پہ کافی سارے ادارے ہیں، نہ صرف وہ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے صوبائی سطح پہ بھی اور نیشنل سطح پہ، بلکہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے EPA کے نام سے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں. لیکن یہ مسئلہ اتنا، مصباح صاحبہ، اتنا بڑا ہے، یہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ ہم اکیلے گورنمنٹ کے ادارے یا PPF اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہماری پارٹنرشپ نہیں ہوں گی آپس میں، ہم مل جل کے نہیں کام کریں گے. اور خاص طور پہ کلائمیٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ہم نے اپنی زمینوں کی آباد کاری کرنی ہے، چاہے ہم نے وہ بیسکلی جو ہمارے جیسے آپ نے کہا واٹر کی جو ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہمارے دریا ہیں، ہماری نہریں ہیں، ہمارے باقی کی ریسورسز ہیں، لیکس ہیں خوبصورت ترین دنیا کی، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، بچانا ہے نیگیٹو چیزوں سے، جیسے پولوشن سے، جیسے آپ نے کہا اس میں جو ہے ہیلدی انوائرمنٹ کی. جی. اور جو خاص طور پہ چیلنجز آ رہے ہیں، جیسے ہم پلاسٹک کو ترک کرنے کی بات کرتے ہیں، یوز آف پلاسٹک. جی بالکل. اور خاص طور پہ اگر میں ذکر کرتا چلوں کہ ہم گورنمنٹ سے اور پالیسی چونکہ ڈائلاگ بھی کرتے ہیں، تو ہم یورپین یونین مثال کے طور پہ اب ایک نئے لا
پریزنٹ کر رہا ہے اپنی پارلیمنٹ میں کہ سنگل یوز کی جو پلاسٹک ہے اس کو بالکل بین کر دیا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف ماحول کے لیے بلکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے جو گیس جلنے سے یا ضائع ہونے سے جو پیدا ہوتی ہے، پلس یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. تو اس قسم کے ایشوز ہیں. اور اب تو مصباح صاحبہ ہم جو خوراک استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم اگا رہے ہیں یا فش کی فارم میں، سمندری حیات کی فارم میں انسان جو کنزیوم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پلاسٹک دوبارہ سے ہماری باڈی میں آ رہا ہے. اور لیٹسٹ جو ریسرچ ہوئی، آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ پہلی دفعہ 2023 کے آخر میں سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ نہ صرف انسان کے دماغ میں پلاسٹکس، مائکرو پلاسٹکس کی انہوں نے ملی ان کو اثرات، بلکہ انسان کے دل میں، یعنی کہ ہمارے خون میں شامل ہو چکا ہے یہ مائکرو پلاسٹک. یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے اگر آپ دیکھیں، جس کی وجہ سے بہت پولوشن ہے. اور اکثر ہمارے ہمارے جو ڈمپس ہیں ویسٹ کے، اس جگہ پہ جہاں پہ ہم یہ سالڈ ویسٹ جمع کرتے ہیں، وہاں پہ اس کو جلایا جب جاتا ہے تو اس کی جو گیس نکلتی ہے، باقی چیزیں نکلتی ہیں، اس کا بہت نقصان ہے، نہ صرف انوائرمنٹ کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے. اس کے علاوہ فارسٹ کا اگر آپ دیکھ لیں تو ماحول میں فارسٹ کا آتا ہے، اور بہت ہماری جو تقریباً فگرز کے مطابق تقریباً 4% جو ہماری اوور آل پاکستان کی جو زمین ہے اس کا وہ فارسٹ ہے. لیکن بہت بے دریغ طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے اس کے کٹاؤ شروع ہے، اس کے درختوں کی کٹائی شروع ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف درخت اور ہمیں جو فری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا، آکسیجن دیا ہے اور ہیلدی انوائرمنٹ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے بارشیں اور ہمارے جو پانی ہے انڈر گراؤنڈ وہ ریسٹور رہتا ہے، اس میں مدد ملتی ہے اس کی ریسٹوریشن میں. بلکہ اس کی وجہ سے بہت ہی قیمتی ہماری جو بایو ڈائیورسٹی ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں کہیں گے کہ جو ماحولیاتی جو نظام ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور بہت سی چیزیں جو انسان کے، جانوروں کے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ان کی جو کام کی، ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جس پہ ان کا بقا ہے، وہ تمام چیزیں جو ریسورسز ہیں یا جو ایسٹس ہیں وہ ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ایک جی آفریدی صاحب کی ساری جو ڈیٹیلز انہوں نے پوری بتائی ہیں، اس کو سم اپ کر کے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں جی کہ دیکھیے کہ ہماری جو فارسٹ ہیں اور ہماری جو کلین واٹر ہے وہ ہم ہر وقت اکانومی کا شور کرتے رہتے ہیں، تو کتنا زیادہ ہماری اکانومی کنڈیشن پر جو کتنا زیادہ اس پر اثر ڈالتی ہے. جیسے کہ ابھی فلڈ کا ذکر ہوا، اس کا ارتھ کوئک کا ذکر ہوا، جس سے کتنا ہماری ایک انسانی جانے کا نقصان تو ہوا ہی، لیکن اس کے علاوہ لائیولیہڈز کا، اس کے علاوہ جو ہمارے مالی طور پر ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ گلوبل چینج ہے، کلائمیٹ چینج ہے، جس کی وجہ سے چونکہ ہم ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے، ہماری پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی، ہم تیار نہیں ہوتے، تو پھر ہمیں ان نقصانات کو اٹھانا پڑتا ہے. سر اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ویورز کو بھی میں ساتھ شامل کر لوں، کیونکہ پروگرام ہمارے ویورز اور ہمارے لسنرز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے سب سے پہلے جی ہمارے ریگولر ویور ہیں ملک اعظم خان ہے رحیم یار خان سے، اور کہہ رہے ہیں کہ خلوص بھرا سلام قبول کیجیے، اور ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ کمپیئرنگ ہے، خوبصورت گفتگو ہے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو سو مچ جی. ملک اعظم کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ فرسٹ ویور آف دا پروگرام ہے آج کے ہمارے فرسٹ ویور آف دا ڈے ملک اعظم فرام رحیم یار خان. اس کے بعد جی عبدالستار احمدانی ہیں، ہمارے پیارے سے ویور، ریگولر ویور ہیں مدینہ منورہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور کہنے کہ ماشاءاللہ جی پروگرام آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملک اعظم کہہ رہے ہیں ہمارے معزز مہمان آفریدی صاحب کو ویلکم جی. ویلکم جی، سبھی ویورز کی طرف سے آفریدی صاحب آپ کو ویلکم کر رہے ہیں جی. اس کے علاوہ عبدالستار احمدانی آپ کو روزز پیش کر رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہمان کے لیے جو ہے وہ پھولوں کا تحفہ. اس کے علاوہ جی ملائر امیر بخش ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، یہ بھی ہمارے پروگرام کو براہ راست لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. ملک اعظم کہہ رہے ہیں جی کہ آئی لو مائی کنٹری پاکستان. جی بالکل، سبھی سننے والے، سبھی دیکھنے والے اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور عبدالستار احمدانی آپ کے لیے جی گرین فلیگ پیش کر رہے ہیں جی سامنے آپ کے سب لائیو اسٹریمنگ میں. بہت شکریہ جی. ملائر امیر بخش بھی آپ کے لیے روزز پیش کر رہے ہیں جی، یہ سارے آپ کے لیے تحفے ہیں مہمان کے لیے، ہمارے معزز مہمان.
اس کے علاوہ جی ابو الاسد ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ شہناز ملک اور حاجی پور ضلع راجن پور سے بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. ابو الاسد ہیں جی ہمارے ساتھ ضلع راجن پور سے, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں, اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ جی ملائر امیر بخش کہہ رہے ہیں کہ جی پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت انفارمیٹو گفتگو ہو رہی ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں عظما علی ہیں جی اسلام آباد سے, یہ بھی ہماری ریگولر ویور ہیں, اور ان کے ساتھ کشف فاطمہ اور نور فاطمہ بھی شامل ہیں پروگرام میں, اور کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ کر رہی ہیں اور بہت انفارمیٹو گفتگو آپ کی ہو رہی ہے. جی تھینک یو سو ویری مچ جی, آپ کو عظما علی, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ جی نذیر لیا سے شامل ہیں چک نمبر 143 سے, اور کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ جی. نذیر صاحب ہیں لیا سے, نذیر احمد لیا سے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام صدائے پاکستان میں. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ہماری پیاری سی ریگولر ویور ہیں جی ایس ساشا ظہور فیصل آباد سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اپنی لسنر آپ کو بہت پیار اور بہت اپنائیے سے کہتی ہیں خوش آمدید. جی ایس ساشا ظہور, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی شامل ہیں. اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں, کوئی بات پوچھنا چاہیں کہ انوائرمنٹ کو کیسے کلین رکھ سکتے ہیں, پلانٹیشن کی کوئی ٹپ پوچھنا چاہتے ہیں, یا پی پی اے ایف کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو. اس کے علاوہ جی ہمیں جوائن کیا ہے قربان علی کمرانی نے دادو سندھ سے, یہ ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لاجواب پروگرام ہے آپ کا ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ جی, قربان علی کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ جی انصر بٹ ہیں ہماری ریگولر ویور ہیں جلال پور جٹا ضلع گجرات سے, اور کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم, آج کا بھی پروگرام آپ کا بہت زبردست ہے. جی بہت شکریہ جی, انصر بٹ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ جی ہمیں جوائن کیا ہے نذیر احمد پٹافی نے, اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بھی معزز مہمان کے لیے پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں, بکے دے رہے ہیں جی. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں محمد رابی ہیں جی ملائیشیا سے, اور کہہ رہے ہیں کہ ویری ویری نائس پروگرام اینڈ آئی لو پاکستان. جی بہت شکریہ آپ کا جی, ہم سبھی اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں. اور جی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈز کی جانب سے آج ہمارے معزز مہمان حامد خان آفریدی تشریف لائے ہیں, جو کہ اپنی آرگنائزیشن کے پروجیکٹس کے حوالے سے بتا رہے ہیں, اور کیسے ہم اپنی زمین کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں, نیٹ رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, گرین رکھ سکتے ہیں, تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں کہ وہ ہیلدی ویلدی لائف اس زمین پر گزار سکے, اور ہمیں کہیں اور مارس وغیرہ پہ شفٹ نہ ہونا پڑے. یہ زمین اچھی رہے گی, ہیلدی ویلدی رہے گی, تو ہم یہیں پر اسٹے کریں گے. اس کے علاوہ جی عبد المجید شار ہیں, اور کہہ رہے ہیں باڑوں سے ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. ویری نائس شو جی, ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, اور عبد المجید شار کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ جی محمد رابی کہہ رہے ہیں کہ میں ملائیشیا سے آپ کے پروگرام میں شامل ہوں, اور بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ پیش کر رہی ہیں. بہت شکریہ جی. اور نذیر احمد پٹافی جی اپنا خوبصورت سا دھڑکتا دل آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں معزز مہمان کے لیے. اس کے علاوہ جی ہمیں ثناء اللہ ہاشمی ہیں, یو کے سے انہوں نے جوائن کیا ہے, بلکہ یو کے سے یہ بلانگ کرتے ہیں, آج کے لیے جرمنی میں گئے ہیں, جرمنی کے وزٹ پہ ہیں. انہوں نے بتایا تھا کل مجھے کہ ہم جی آج میں جرمنی میں آیا ہوں کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں, تو ثناء اللہ ہاشمی کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ سبھی سننے والے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید. اس کے علاوہ کہہ لیجیے کہ آپ کی گفتگو ہمیشہ سے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو ویری مچ جی. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں, ہماری گفتگو کو پسند کرتے ہیں, تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ جی برکت رمضانی جمالی بلوچ ہیں ہمارے ساتھ, بلوچستان سے یہ شامل ہیں. ان کے ساتھ حاجی غلام نبی شامل ہیں, علی حسن شامل ہیں, اور برکت جمالی شامل ہیں. یہ سبھی فیملی جو پوری ہے یہ بیٹھ کے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ جی ثناء اللہ ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی اچھی گفتگو ہے اور اتنی خوبصورت معلومات ہیں کہ ہمیں جو مل رہی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. اس وقت میں جرمنی ایئرپورٹ پر ہوں, جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے پی پی اے ایف, ان کو میری طرف سے, ملک اعظم کی طرف سے, عبد الستار احمدانی کی طرف سے سب کو سلام, اور ثناء اللہ ہاشمی فرام جرمنی کی طرف سے بھی پی پی ایف کے بانی کو سلام اور گیسٹ کو سلام. وعلیکم السلام جی. اور کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھی اور بہت مفصل گفتگو کر رہی ہیں آپ بھی, اور آپ کے مہمان جو آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت سارے نام ہیں. ایس عائشہ ظہور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے معزز مہمان کو السلام علیکم اور خوش آمدید. بہت سارے مہمان, بہت سارے ہمارے, یہ ہماری پوری فیملی ہے ورڈ سروس کی. بے شک میں اپنے تمام خاندان کو, پاکستانیوں کو
بہنوں بھائیوں کو جہاں سے وہ ہم آپ کو اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہوں گا، اور آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میں ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مان و حفظ و امان میں رکھے آپ لوگوں کو، اور اسی طرح کھلتا پھولتا اور خوش رکھے، آباد رکھے، تاکہ ہم اور ہمارے ملک کا نام آپ مزید روشن کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آمین سم آمین۔ جی سبھی کی جانب سے، ہماری پوری ورلڈ سروس کی ٹیم کی جانب سے، اور اپنی معزز ہمارے جو ویورز اور لسنرز کی فیملی سب کی جانب سے، ہمارے معزز مہمان حامد خان آفریدی فرام PPF، ان کو سبھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، سبھی ان کو بکیز پیش کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو بہت ہی معلوماتی ہے اور ہم سب کی فیوچر کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے۔ جی ابھی جو ہمارا کرنٹ جو سچویشن ہے، جو ہماری گلوبل وارمنگ ہماری چل رہی ہے، گلوبل چینج آ رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے موسم جو ان کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں ابھی میں کل جب میں واپس جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ٹریز کے جو لیوز ہیں وہ بھی سائڈوں سے کافی برن ہوئے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں جیسے اپنے ملک کو گرین رکھنا ہے، کلین رکھنا ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ کے کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ PPF نے ابھی شروع کیے ہیں اور یا کوئی کامیاب ہو چکے ہیں؟ تو آپ ان کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں۔ آپ نے پہلے بھی PPF کے حوالے سے پوچھا، تو PPF بیسکلی جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ ایک ایپیکس باڈی ہے، اور ہمارا جو کام ہے وہ جو پاکستان کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس کی جو بینیفیشریز ہیں، جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ان کو غربت کی لکیر سے نکالنا ہے، غربت سے نکالنا ہے۔ اور ہمارا بیسکلی جو کام ہے وہ مختلف اقسام کا ہے، نہ صرف ہم ان کی سکلز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں بلکہ پروڈکٹیو ایسٹ، جو ایسے ایسٹس، ایسی چیزیں ان کو فراہم کرتے ہیں جس سے چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، ایکوپمنٹ کی شکل میں ہو، سلائی مشینوں کی شکل میں ہو، مختلف جو ہنر ان کو وہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ فراہم کر کے ہم ان کو ایسٹس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی اچھی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ بالکل اپنی لائیولیہڈ کو چلا سکے، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکیں۔ اور مصباح صاحبہ جیسے آپ نے کہا، بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں چیلنج یہ ہے پاکستان میں، اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اس پروگرام میں خاص طور پہ جو ہمارے پورے پاکستان میں ابھی تک جو ہم نے کام کیے ہیں، 1.8 ملین سے زیادہ ہمارے بینیفیشریز ہیں، اور اس میں میجر جو رول ہے جو ہمارے، چاہے وہ پاکستان کا انٹرسٹ فری لون پروگرام ہے، یا ہمارے جو گرین گروتھ اور کلائمیٹ چینج کا پروگرام جو میں دیکھتا ہوں، یا ہمارا رینیوبل انرجی کا ہے جس میں ہم متبادل انرجی کے ذرائع فراہم کرتے ہیں، یا انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا ہے مثال کے طور پہ جس میں ہم خواتین، اپنے بچے، بوڑھے اور جو ہمارے انفارچونیٹلی فزیکلی چیلنجڈ ہیں، ہم ان بہن بھائیوں کا، ان کو کیسے شامل کیا جائے ڈیولپمنٹ میں، ان تمام چیزوں میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اور مقصد سب ایک یہی ہے کہ خوشحال زندگی گزار سکیں، ہمارا ملک خوشحال ہو سکے، ہمارے لوگ خوشحال ہو سکیں۔ اور جو چیلنج ہے اس وقت، جیسے آپ نے صحیح کہا، دوبارہ سے کلائمیٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ جو فلڈس ہیں، یہ انفارچونیٹلی ڈیزاسٹرز ہیں مختلف قسم کے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے درپیش ہیں ہمیں، وہ کمپاؤنڈ ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پہلے سیلاب صدیوں میں ایک مرتبہ آتا تھا، اگر آپ دیکھیں تو اب بہت فریکوینٹلی آ رہا ہے، اور سال کے اندر 2-3 مرتبہ آ رہا ہے۔ اگر میں کچھ آپ کو سدرن ڈسٹرکٹس آف پنجاب کی ذکر کروں تو نہ صرف وہ 2022 کے فلڈ سے افیکٹ ہوا، لیکن ستلج کے ریور اور کی جو انڈیا کی طرف سے آتا ہے وہاں سے بھی جو فلڈ وہاں سے انہوں نے پانی کا اخراج کیا، اس کی وجہ سے دوبارہ ہمارے اضلاع کئی مرتبہ پچھلے سال اور اس سال افیکٹ ہوئے۔ دوبارہ لوگوں کو اپنے آبادکاری کا، اپنی زمینوں کو آباد کرنے کا دوبارہ سے وہ کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی۔ سر سوری فار دی انٹرپشن، لیکن میں آپ کو یہ میرا کوشچن ہے آپ سے کہ دیکھیے فلڈز کا ہمیں پہلے سے پتہ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کو پانی کو سٹور کرنے کے لیے کیوں نہیں کوئی ارینجمنٹ کرتے تاکہ وہ پانی، جیسے ہمارا تھر کا علاقہ ہے وہاں پر پانی کی کمی ہے لیکن ایک سائڈ پہ جو ہے وہ سیلاب آ رہا ہے، تو ہماری کوئی پلاننگ کی کمی ہے کہ ہم پراپر پلاننگ نہیں کرتے کہ اس کو سٹور کر سکیں؟ میں عرض کروں، کئی سارے پرابلمز ہیں ہمارے، جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کمپاؤنڈ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور یہ دوبارہ ریکرنس ہو رہی ہے یعنی اس قسم کی ایشوز کی۔ تو جہاں تک پانی کا وہ ہے، تو جب پاکستان کریٹ ہوا تھا تو ہماری تقریباً پر کیوبک فیٹ
پر کیوبک میٹر تقریباً 2172 کے قریب پر ہمارا انہیبیٹنٹ جو ہماری آبادی تھی اس حساب سے پانی کی اویلیبلٹی تھی. اور وہ جو کم ہو کر اب جو آخری فگرز ہمیں اویلیبل ہیں 2018 کے تو 865 کیوبک میٹر سے کم ہو گئی ہے, اور مزید اس میں کمی آ رہی ہے. جو پانی ہے آپ اپنے شہر ہمارا اسلام آباد ہے یا پنڈی ہے, راول پنڈی سسٹر سٹی ہے ہمارے, ہم یہیں دیکھ لیں اگر جو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں, جو کہ ہمارا اللہ نے یہاں رزق لکھا ہے, ہم کام کر رہے ہیں یہاں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن اور خاص طور پہ گرمیوں کی سیزن میں پانی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے, وہ اس کا واٹر ٹیبل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. دوسری طرف جو جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں بھی کہ بارشوں کا جو نظام ہے ہمارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, النینیو جس کو افیکٹ کہتے ہیں, اس کی وجہ سے جو اس میں جو تغیرات آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بارش وقت پہ نہیں ہو رہی ہے, اگر ہو رہی ہے بعض جگہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جو پورے مہینے میں ہونی تھی وہ چند گھنٹوں میں ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ہماری, چاہے زمین کو خراب کر رہی ہے, کٹاؤ آ رہا ہے اس میں, یا سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آ رہا ہے. اس کے لیے ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مختلف جگہ میں ریسورسز واٹر ریزروائرس بنائے جائیں. ہم پی پی ایف کے حوالے سے اگر میں اسپیسیفکلی ذکر کروں تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اسی سال ایک پروگرام لانچ کیا ہے جو تقریباً 3.5 بلین روپیز کا ہے, جو تمام گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر سے لے کر سندھ اور بلوچستان تک جو بھی اضلاع میجر جو افیکٹڈ تھے, اس میں کوئی 61 کے قریب ڈسٹرکٹس اور یونین کاؤنسلس شامل ہیں ان اضلاع میں جو سب سے زیادہ فلڈ سے افیکٹ ہوئے تھے. ہم اس میں ریزیلینس بلڈنگ اور کمیونٹی کی جو استعداد کار ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں, کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ لوگ ریزیلینٹ ہو سکیں. اس جو آپ نے جیسے کہا جو سیلاب آ رہا ہے یا مختلف جو قسم کے انوائرمنٹ کی وجہ سے پرابلمس ہو رہی ہیں, کریٹ ہو رہی ہیں, ان کو وہ فیس کر سکیں, ریزیلینٹ ہو سکے, ان کی لائیولیہڈ جو ہے اس کو ڈائیورسیفائی کیا جا سکے, تاکہ اگر ان کی خالی کھیتی باڑی یا جانور کو پالنے سے اگر ان کا روزگار چل رہا تھا تو اس کو کیسے ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے, کہ خدا نخواستہ اگر ایک چیز میں ان کو نقصان ہو تو وہ اپنے آپ پہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ملٹیپل ریسورسز آف ارننگ ان دا انکم, تاکہ وہ کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ ہو, اپنی لائف کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کر سکے, ری اسٹریٹ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے سر, آپ نے یہ بتایا کہ آپ کا جو پروجیکٹس ہیں وہ مختلف صوبوں میں چل رہے ہیں, مختلف شہروں میں چل رہے ہیں, آل اوور دا پاکستان وہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں, پروگرامس چل رہے ہیں. سر کچھ کوسچنز بھی لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے, اگر میں آپ اجازت دیں تو میں ان کو شامل کر لوں. جی ملک اعظم کہہ رہے ہیں کہ آج میرا پہلا میسج تھا, میں فرسٹ ویور آف دا پروگرام تھا جو کہ اسکپ ہو گیا. اچھا جی سوری, شاید اسکپ ہو گیا ہوگا, لیکن آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. جی ملک اعظم آپ فکر نہ کریں, یو آر دا فرسٹ ویور آف دا پروگرام. اس کے علاوہ جی عبدالستار احمدانی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جا رہا ہوں, لیکن آفریدی صاحب کی گفتگو بڑی زبردست ہے, میں آ کے دوبارہ جوائن کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. انصر بٹ کہہ رہی ہیں جی کہ ورلڈ سروس کی صدا پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے اور سبھی لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں. پاکستان زندہ باد, اور ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس زندہ باد, اور آفریدی صاحب کی گفتگو بہت ہی اچھی ہے. شکریہ جی, بہت شکریہ جی. اس کے بعد ایسا ظہور کہہ رہی ہیں کہ فیس بک پر ہزاروں دوست بنانے سے بہتر ہے کہ ہم ایک درخت اپنے نام کا لگا لے, وہ پھل دے یا نہ دے لیکن چھاؤں ضرور دے گا. بالکل جی, سارشہ ظہور نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہر شخص اگر دیکھیں ہماری ماشاءاللہ 22 کروڑ آبادی ہے, اگر ہر شخص ایک درخت لگائے گا تو پھر کیا, یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, جیسے بہن نے کہا, بالکل صحیح فرمایا. اور یہ اس میں کافی سارے قرآن میں حدیث ہماری موجود ہیں جس میں اس درختوں کا اور تمام جو انوائرمنٹ ہے اس کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک جو میرے ذہن میں آتی ہے, اکثر ہم نے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ آپ اگر وضو دریا کنارے بھی کر رہے ہیں تو پانی ضائع نہ کریں. بالکل اس طرح سے اگر قیامت قائم ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہو تو آپ اس کو جلدی سے اگر موقع ملے تو پلانٹ کر لیں. بالکل اتنی زیادہ کہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دیتا ہے, جیسا کہ سارشہ ظہور نے کہا جی کہ اگر آپ کو پھل نہ بھی دے سایہ تو دے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد کہہ رہے ہیں ملک اعظم کے آفریدی صاحب کی گفتگو بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے. آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں جی ملک اعظم. رحیم یار خان سے ہی ہے. اس کے بعد جی ایس
ساجدہ ظہور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں درخت اور پودے لگائے ہیں جس کی وجہ سے وہ پچھلے سال ہم نے لگائے جو کہ آج جو ہے وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی چھاؤں میں ہم سب اور ہماری فیملی بیٹھتی ہے. جی بالکل درختوں کا بہت فائدہ ہے جی, گرینری کا بہت فائدہ ہے. اچھا جی ایک ہمارے سے مس ہو گیا ان کا, ثنا ابراہیم ہے جی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں جی کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا اور بہت انفارمیٹیو ہے. آفریدی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے موسیقی بھی کیونکہ ہم اس کو ضرور شامل کرتے ہیں ورنہ لوگ پھر انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں. تو ایک آپ اجازت دیں گے ہم ایک گیت شامل کر لیتے ہیں رحیم شاہ کا, اور اس کے بعد پھر ہم خبروں کے لیے نیوز روم آپ کو لیے چلیں گے. اگر آپ اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بات کیجیے, پھر ہم ورنہ خبروں کے بعد اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. میں خالی یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے میں نے عرض کیا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے حوالے سے تو جو انٹرسٹ فری لون ہے تقریباً 31-31.5 لاکھ کے قریب ہم بینیفیشریز کو انٹرسٹ فری لون دے چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غربت سے نکالنے کے لیے جن کی ہم نے سکلز ڈیولپمنٹ کی, جب وہ مزید اپنے کام کو, کاروبار کو, زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں, ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو جو پیسے ہمیں میسر ہوئے وہ ہم نے ان لوگوں کو دیے. اور اس میں آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ 55% خواتین اس میں. کیا بات ہے جی, پاکستانی خواتین کی کیا بات ہے. اور جی سارے ویورز دیکھیں اس میں بہت ساری ساجدہ ظہور ہے, انصر بٹ ہیں, ابھی ثنا ملک ہیں اور بہت ساری ویورز ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے جی. گڈ نیوز آفریدی صاحب نے سنائی ہے جی کہ آپ انٹرسٹ فری لون لے سکتے ہیں, پی پی ایف سے لے سکتے ہیں. اس کا آپ طریقہ بھی ہمیں بتائیں گے جی کہ کیسے لے سکتے ہیں. بالکل, اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ میرے کانٹیکٹ نمبرز پہ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ویب سائٹ کا نمبر ایڈریس دیجیے گا, وہاں سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز اویلیبل ہیں, آپ اس سے ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے جو متعلقہ اسٹاف ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو کمیونٹی نیٹ ورکس بنائے ہیں, ہم کام کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ وی ورک فار دا پور اینڈ جو ان کے ادارے ہیں ان کے لیے کریٹ کرتے ہیں. تو نہ صرف ہم نے کمیونٹی آرگنائزیشن تقریباً 1,51,000 کے قریب پورے پاکستان میں کمیونٹی آرگنائزیشن ہے جو ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن کا ان 20 اضلاع میں, بلکہ 139 یا 40 کے قریب 140 کے قریب ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جو این جی اوز ہیں ہمارے لوکل جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں. جب ہم پروگرام ایک ختم ہو جاتا ہے ہمارا پروجیکٹ وہاں سے وائنڈ اپ ہونے لگتا ہے, چاہے وہ ہم اپنے ریسورسز سے فنڈ کر رہے ہوں یا کوئی ڈونر کی یا حکومت پاکستان کی یا صوبائی حکومت کی مدد سے امپلیمنٹ کر رہے ہوں, وہ پارٹنر آرگنائزیشنز ان کو آگے مزید لے کے چلتے رہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تاکہ وہ بڑھیں بہتری کی طرف. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک دو فگرز اور شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے جلدی سے کہ تقریباً 40,000 کے قریب ہم نے ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر اور انفراسٹرکچر جو اس کو ہم کمیونٹی انفراسٹرکچر کہتے ہیں, ایسینشیل چیزیں جو اس کے لیے کمیونٹی خود ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے, ہم نے اس طرح 40,000 کے قریب سکیمز اور پروجیکٹس پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیے. سر یہ پروجیکٹس آپ کے اینول بیسڈ ہوتے ہیں یا آپ کا پروجیکٹ بیسڈ ہے کہ کسی بھی عرصے میں اس کی تکمیل ہو جائے؟ جی اس کا ہر پروجیکٹ جو ہے, مثال کے طور پہ یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا جو ریزیلینس ریسٹورنگ سوشل سروسز کے نام سے اور کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 30 سے 36 ماہ کے لیے ہے اور اس میں تقریباً کچھ 6 ماہ کا انسیپشن جی, کچھ 6 منتھس کے ہیں, کچھ 1 سال کے ہیں, کچھ 2 سال کے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ کے ٹارگیٹس اچیو ہو جاتے ہیں تو بس پھر وہ پروگرام آپ بند کر دیتے ہیں, اس کو کنکلوڈ کر کے اس کو وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں. بالکل, میں عرض کرنا چاہوں اس زمن میں کہ نہ صرف بہت ریگورس ہم لائے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, ہم خود اس کی دیکھتے ہیں کہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں نہیں جو ہم نے طے کیے شروع میں, بلکہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے مختلف ادارے جا کے ہمارے مانیٹرنگ انسپیکشن ٹیمز ہیں, بالکل آڈٹ کرتے ہیں. ہمارے ادارے جو ہیں ہمارے چاہے ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جاتا ہے, ہماری ویلیوز میں سے شامل. بالکل جی, انصر بٹ کہہ رہی ہیں جی کہ ویل ڈن سر, آپ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن اس ہفتے میں اسلام آباد گئی تھی اور میں نے اسلام آباد دیکھا کہ بڑے بڑے درخت جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں اور ان کو سال لگے تھے بڑا ہونے میں, اب ان کی جگہ نئے درخت کب لگیں گے یہ پوچھ رہی ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی, یہ گجرات سے ہیں لیکن انہوں نے وزٹ کیا اسلام آباد تو یہ پوچھ رہی ہیں. میں نے بالکل صحیح کہا, اور نہ صرف یہاں کٹ رہے ہیں باقی اضلاع میں, اور
صوبوں میں بھی کٹ رہے ہیں بے دریغ، جس کا میں نے ذکر کیا ڈیفارسٹیشن. اور دیکھیے نہ صرف یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرنے کا، جیسے بہن اور آپ لوگوں نے ویورز نے کہا، شیڈ فراہم کرنے کا، یا جو ہماری زندگی کے لیے ایک ضروری جو نیوٹریشن ہے، جو منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، وہ فراہم کرتے ہیں فروٹس کی شکل میں ہمیں، بلکہ پانی کے ریچارج کے لیے، گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے، زمین کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے بہت ضروری. ہاں جی، پہاڑوں کو خاص طور پہ ہماری جہاں لینڈ سلائڈ ہوتی ہیں، اور جب بارش تیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پھر لینڈ سلائڈنگ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، روڈز بند ہو جاتی ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نیا جو ایک پروگرام گرین پاکستان پروگرام لانچ کر رہی ہے، جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے تحت ہے، اور اس میں ہم ان کے ساتھ مل کے شمولیت کرنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی مصباح صاحبہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، بہن نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ پی پی ایف اسی حوالے سے جو گرین گروتھ اور کلائمیٹ چینج کی ہماری اسٹریٹجی، اس کے تحت نہ صرف اے جے کے اور جی بی میں ہم نے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ گرین گروتھ اور کلائمیٹ چینج کے پروگرام پلان کیے ہیں ان کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، بلکہ اسی پروگرام کے بعد مجھے سی ڈی اے کے ایک پروگرام میں شامل ہونا ہے، جہاں پہ تمام سی ڈی اے کے سٹاف اسلام آباد کے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارا سرکاری ادارہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ کلائمیٹ پہ، اور خاص طور پہ جو ابھی اس وقت انفارچونیٹلی جو آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، آپ نے بھی بتایا ہوگا، کوریج کی ہوگی، جو فارسٹ فائر لگے ہمارے کچھ مارگلا کی ہلز پر، جی بالکل مختلف جگہ میں لگے، لاسٹ ویک تو پورا اس میں گزرا ہے. جی تو اس کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے، اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی آج پہلی. اور اس آپ کے پروگرام کے بعد آپ سے اجازت لے کر، ویور سے اجازت لے کر، میرے وہاں پہ پریزنٹیشن ہے، ان کے ساتھ پلان کرنا ہے کہ ہم اربن ایریاز میں یہ جو گرمی کی شدت ہے اس کو کم کرنے کیسے پلانٹیشن کریں اور کون سے پودے مفید ہیں. اور سر آفریدی صاحب، آپ نے یہ ہماری جو ویور ہیں جنہوں نے یہ ریز کیا کوسچن جی کہ یہ درخت کب لگیں گے، یہ آپ نے اس میں اپنی میٹنگ میں ضرور شامل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جی ہمیں اور بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے، ہمیں وارث گجر ہزاروی ہیں، اور یہ بھی روزیز آپ کو پیش کریں معزز مہمان کو، اور کہہ رہے ہیں جی کہ بہت زبردست گفتگو ہے آپ کی، اور آپ کے مہمان بہت اچھی ڈیٹیل سے گفتگو بتا رہے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور اس کے علاوہ انصر بٹ کہہ رہی ہیں جی کہ ویل ڈن جی، آپ نے سر بالکل ٹھیک کہا ہے، اور آپ یہ ہمارا پوائنٹ ضرور پہنچائیے گا. جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اور جی آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس سے پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے صدائے پاکستان. میں ہوں آپ کی اپنی میزبان مصباح شمیم، اور جی اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں پروڈیوسر صبا اختر. اس پروگرام کے ذریعے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے دوپہر 2:05 سے لے کر دوپہر 4 بجے تک. بہت ساری گفتگو ہوئی بھی ہے اور بہت ساری مزید بھی کریں گے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، سبھی ویورز، سبھی لسنرز جانتے ہیں کہ ہمارے آج معزز مہمان نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، حامد خان آفریدی فرام پی پی اے ایف، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈز کی جانب سے. اور یہ اپنی بتا رہے ہیں جی کہ ان کے پروجیکٹس ملک کے کس کس حصے میں کتنے عرصے کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا کیا ان کی اچیومنٹس ہیں، کس سائٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں، پاورٹی کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو ریسٹوریشن آف لائف ہے، اور جو لوگوں کی بھلائی کے لیے جب خاص طور پہ جب یہ فلڈ اور ارتھ کوئک کے بعد لوگوں کو زندگی کی طرف واپس کیسے پلٹانا ہے، ان کو لائیولیہڈ کیسے ان کو مہیا کرنی ہے. اس کے علاوہ جی لائف سٹاک کا بھی آپ نے بتایا کہ آپ اس کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ جی انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے. آپ نے بتایا کہ جو بڑی یہ اچھی بات مجھے لگی کہ انٹرسٹ فری ہے، اور یہ لون خواتین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو وہ آپ دیکھیے کہ جس طرح ہمارے خاص طور پہ دیہات کی جو خواتین ہیں، رورل ایریا کی خواتین ہیں، جب وہ اپنی لے لیتی ہیں اپنے کیا اسے کہتے ہیں، جو اس کو کیا کہتے ہیں، اینیملز وغیرہ جو پالتی ہیں وہ، اور جانور، جی تو وہ اس کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، وہ بھی کسی کے ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، اور اپنی عزت سے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشحالی سے گزار سکتی ہیں، نہ صرف اپنی ضروریات بلکہ اپنی خاندان کی کفالت بھی کرتی ہیں. اور یہ بڑا اچھا ہے جی. اور خواتین کو میں کہتی ہوں کہ جی ضرور پریکٹیکل ہو کر سوچیں، اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کریں جی، اور اپنی بے بسی اور اس کو رونا دھونا چھوڑ دیں جی. خواتین جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہے. اسلامک ہسٹری کو آپ اسٹڈی کریں تو خواتین سے زیادہ اسٹرانگ کوئی ہے ہی نہیں. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائف دیکھیں، فرسٹ بزنس وومن آف اسلامک ہسٹری. اس کے علاوہ حضرت حاجرہ بھی دیکھیں، اس کے علاوہ حضرت عائشہ کا دیکھیں جنہوں نے اکیلے تنہا زندگی گزاری. حضرت سودا ہیں، جتنی بھی صحابیات ہیں بڑی انہوں نے اسٹرانگ لائف گزاری ہے. اور خواتین کو جی اسٹرانگ ہونا چاہیے، فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گی تو وہ سوشلی بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. اور آج ہمیں ہمارے
मोअज़्ज़ज़ मेहमान हामिद खान आफरीदी PPF से तशरीफ़ लाए हैं। इनको वर्ल्ड सर्विस की पूरी टीम की जानिब से, सभी व्यूवर्स और लिसनर्स की जानिब से एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और इनसे अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, क्योंकि जी इन्होंने अभी बताया है हमें कि ये इनके प्रोग्राम जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए, कम्युनिटी के लिए, और ख़ास तौर पे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद होना है। और इन्होंने बताया कि कितने मिलियन आपने बताया कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, 40 मिलियन आपने जी 40 मिलियन के करीब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन लोग जो हैं जो वो हैं, और जो ख़वातीन की तादाद है इसमें, ख़वातीन की तादाद 55% जी बिल्कुल। और जी आइए आगे बढ़िए। और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जी मेहनत करिए, क्योंकि जी अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कई दफ़ा हम शॉर्ट कमिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी सलाहियतों को बरवकार नहीं ला सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ऐसा एक चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, तो आप लोन लीजिए और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट कीजिए, अपना घर बनाइए, अपने बिजनेस में काम कीजिए, अपना कोई भी, आजकल तो जी ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू कीजिए। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। और जैसा कि सर ने, आफरीदी साहब ने बताया कि वेबसाइट पे अगर आप करेंगे, पाकिस्तान PPF की वेबसाइट पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर फॉर्म अवेलेबल होगा जो कि लोन, कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल है जी बिल्कुल। तो आप जो भी आप में से लेना चाहे, हम थोड़े से, आफरीदी साहब इजाज़त दीजिए, थोड़े से मैं नाम जल्दी से शामिल कर लूँ, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं कि हम अपने व्यूवर्स को ज़रूर अपने साथ शामिल रखते हैं। जी हमारे साथ शामिल हुआ अवैस भट्टी हैं और कह रहे हैं कि वेरी नाइस शो है जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रही हैं, और आपके मेहमान को भी खुश आमदीद कहते हैं। जी वेलकम आपको भी कहते हैं जी अवैस भट्टी, और शुक्रिया आपका प्रोग्राम की पसंदीदगी का। अवैस भट्टी कह रहे हैं जी कि उन 40 मिलियन में हम क्यों शामिल नहीं हैं, पूछ रहे हैं जी आपसे क्योंकि जी आपने अप्लाई नहीं किया। आप अप्लाई कीजिए, PPF की वेबसाइट पे जाइए और आप भी उसमें शामिल हो जाइए और आप भी उसके से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जी चौधरी अल्ताफ़ हुसैन आजिज़ हैं, भिंबर आज़ाद कश्मीर से आपके साथ हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम आपका आज भी बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह। और आज की वो छोटी सी बात भी कर रहे हैं, वो हमेशा से डेली एक बात करते हैं और कह रहे हैं कि आज की बात है जी, किसी भी इंसान की खूबसूरती थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन उसका किरदार और सीरत की खुशबू हमेशा आपके साथ रहती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। ये है अल्ताफ़ हुसैन आजिज़ हैं जो कि भिंबर आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ शामिल हैं। इसके अलावा जी इब्राहिम कलैरी शामिल हुए हैं हमारे साथ बस्ती हासिल खान से, डेरा गाजी खान से, और ये कह रहे हैं कि जी मेरी भी हाज़िरी लगा दीजिए। आपकी भी हाज़िरी लग गई है जी, आप सभी सुनने वालों, देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। एंड हम बात करते हैं जी आफरीदी साहब से, इनसे पूछते हैं कि मज़ीद ये अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, अपने प्रोग्राम्स के हवाले से, और कुछ ऐसी आपकी कोई सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिनकी आप PPF की बदौलत उनकी जिंदगियां जो है वो खुशहाल हुई हों, तो अगर कोई आप शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी मैं अर्ज़ करूं कि मिसाल के तौर पे जो हम बात कर रहे थे, हमारे PPF की ना सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम तो इस किस्म के हैं, बल्कि PPF पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड जब भी मुल्क में कोई भी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से नेचुरल डिजास्टर आता है जी, तो सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स में से हैं हम। और इसमें हम पिछले तकरीबन 2 दिहाइयों से 20 साल से ज़्यादा हो गए हमारे कायम हुए, तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं जो न सिर्फ अर्थक्वेक के रिस्पांस पे थे 2005 के, ड्राउट की मिटिगेशन के हवाले से जो हमारी ज़मीन खुश्कसाली हो रही है और ये जो बेदरेग इस्तेमाल है या उसका यूरिया का, या ग्रेजिंग हो रही है जो जानवरों को जहाँ वो किया जाता है, या दरख्तों की कटाई है उसकी वजह से हो रही है, या पानी का जो लेवल है ज़मीन में वो कम हो रहा है उसकी वजह से जो ड्राउट और डेजर्टिफिकेशन हो रही है। और मैं आपको एक और मैं मिसबा आपको और आपके व्यूवर्स को बताता चलूँ, एक अहम रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी कि जो हमारी पाकिस्तान की जो लैंड जो कल्टिवेबल है जिसमें हम एग्रीकल्चर और फार्मिंग करते हैं, हम तकरीबन 40% हमारी टोटल पॉपुलेशन में से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनका गुजर बसर है, वो फार्मिंग करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन लेते हैं।
تو اس میں سے تقریباً 62 اگر وہ تقریباً اس میں سے 62 ملین ایکرز جو ہے وہ ڈیزرٹیفیکیشن کے خطرے میں ہے. یہاں پہ خشک سالی آ سکتی ہے جہاں پہ. سر اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ جی میں جیسے عرض کیا کہ نہ صرف زمین کا جو استعمال ہے اور وہ نہ صرف بے دریغ استعمال، اس میں ملٹیپل کراپنگ نہ کرنا، مثال کے طور پر ایک ہی قسم کے کراپس لگانا، یا بہت زیادہ آرٹیفیشیل جو فرٹیلائزرز ہیں، پیسٹیسائڈس ہیں، ان کو یوز کرنا، مثال کے طور پہ جو ہمارے جو درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے بے دریغ، اس کی وجہ سے بھی ہے. پلس پانی کی جو ریشننگ نہیں ہے، جیسے آپ نے شروع میں بھی پوچھا کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ہمیں اپنے پروگرامز میں تو بارش کے پانی کو ہارویسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پانی کو ری یوز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس طرح کی وہ سسٹمز بنانا چاہ رہے ہیں جس سے ہمارا گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو، دوبارہ سے جو لیولز ہیں اس کے بحال ہو سکے، کیونکہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، ضرورت بہت بڑھ رہی ہے. لیکن آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں گی جس میں ہمیں پالیسی لیول پہ بھی دیکھنا ہے، اور اپنے نیشنل اور پروونشل اداروں سے مل کے، اب گورنمنٹ سے مل کے دیکھنا ہے کہ جو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے جہاں پہ بھی ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے. تو کیا ہم اس کو بے دریغ پر استعمال تو نہیں کریں گے؟ اگر بجلی فری ہو جائے گی، سولرائز ہو جائے گی، پہلے تو بل دے رہے تھے، تو وہ اس کی کچھ ٹائمنگ رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی وقت کا تعین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ پورٹیبل واٹر، ڈرنکیبل واٹر ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے. ہم زیادہ سے زیادہ ایسی رین واٹر کو اور جو فلڈس کے دوران پانی آتا ہے اس کو ہم سٹور کرنے کے جائے وہ ڈیم کے ذریعے ہے، چھوٹے اسمال ڈیمز کے ذریعے ہے، چیک ڈیمز کے ذریعے ہے، یا اپنی جو درخت اگا کر اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. اور سر یہاں میرا ایک کوشچن آپ کی بات سے میرا کوشچن ہے، یہ پھر بھول جائے گا مجھے، کہ اس میں کمیونٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ ڈیمس تو ایک انڈیویجول تو نہیں بنا سکتا، ظاہر ہے وہ تو کمیونٹی کا رول اس میں نہیں ہے، لیکن پلانٹیشن میں کر سکتا ہے. بے شک اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ نہ صرف پلانٹیشن میں میم، جو کلین اپ ایفرٹس ہیں اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مختلف ادارے جو اس قسم کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہیں، صوبائی حکومت کی سطح پہ، یا ڈفرینٹ آئی این جی اوز یا ڈونر اسسٹڈ جو ہمارے باہر کے ممالک جو آ کر ہمارے پاکستان میں مدد کرتے ہیں مختلف، اس میں کمیونٹی کی شمولیت بہت ضروری ہے، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کی. اور میم مصباح آپ سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹ ہم نے دیکھا ہے، اعداد و شمار اور رپورٹس ہمیں بتاتی ہیں، وہ یہ ولنریبل سیگمنٹس ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور خواتین اور بچوں کی تعداد میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں خواتین، بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، باقی سب عوام کو مل کے اس کے لیے ایکشنز لینے ہیں، زمین کی بحالی کے لیے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے، جس کو لینڈ ریسٹوریشن، اور اس سال کا جو تھیم ہے، جی بالکل آپ نے شروع میں بتایا کہ جی، تو لینڈ ریسٹوریشن ہے، ڈیزرٹیفیکیشن ہے، اور ڈراؤٹ ریزیلینس ہے. بالکل. اور سر اس کی ہوسٹ جو ہے وہ سعودی عرب ہے، اس دفعہ اسلامک کنٹری ہے، یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. یونائیٹڈ نیشنز اور سعودی عربیہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا سعودی عربیہ نے ڈیزرٹ میں اپنا اس دفعہ کافی بحال کرنے کی کوشش کی ہے. یو اے ای نے بہت کوشش کی، انہوں نے مٹی دوسری جگہ سے منگوا کے سوائل ہیلدی سوائل لا کر تو اس کو نیوٹریشنس بنایا اور اس میں پھر کلٹیویشن کی ہے. انفارچونیٹلی یہ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں ڈیزرٹیفیکیشن کے اور ڈراؤٹ کی وجہ سے، یا پانی کی یا بارشوں سیلابوں کی وجہ سے، ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے مصباح صاحبہ، جو لینڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے، ہماری جو ییلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پیداوار ہے ہر سال، وہ کم، اس میں کمی آ رہی ہے. بیماریاں بڑھ رہی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کراپنگ کا جو پیٹرن ہے ہمارا وہ ڈسٹرب ہو گیا. تمام ہمارے فارمر جو اس وقت جو ٹریڈیشنل طریقے سے فارمنگ کرتے ہیں، بالکل ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ دیکھیں جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے فصلیں بھی ساری ان کا جو وہ سائیکل ہے چینج ہو جاتا ہے، اور یہ جب ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ہونے کا وقت جو ہے پاپولیشن کے بڑھنے سے، جیسے آپ نے کہا پاپولیشن کے ساتھ آبادی بڑھنے کی وجہ سے، ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے، دوسری طرف ییلڈ ہماری کم ہو رہی ہے، پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے، تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ہمارے غریبوں کو افیکٹ کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے جی. انفلیشن ریٹ کیوں بڑھتا ہے وہ آپ کو سر نے بتایا جی کہ کیونکہ پاکستان بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے اور زرعی ملک ہے. زرعی ملک کی جب تک زراعت ہیلدی ویلدی نہیں ہوگی, ہیلدی زراعت کے لیے ہمیں ہیلدی سوئل چاہیے, یعنی کہ ہماری مٹی جو ہے وہ زرخیز ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پلاسٹک کا یوز جو ہے وہ بہت کم کیجیے, پلاسٹک کو چھوڑ دیجیے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری زمین جو ہے وہ بھی نقصان اٹھاتی ہے, اور جب وہ نقصان میں ہوتی ہے, اس کی کراپس ہیلدی نہیں ہوتی, تو ہماری زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہے. بالکل جی. اور آفریدی صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جی, اویس بھٹی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی ویب سائٹ پر گوگل میں مجھے نہیں مل. اچھا جی, میں آپ کو پھر ایک دفعہ رپیٹ کر دوں, PPAF آپ نے ویب سائٹ پہ لکھنا ہے. آپ اس کو مسٹیکنلی لے رہے ہیں, آپ گوگل پہ لکھیے گا PPAF تو آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اس میں پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی, آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جی ابراہیم کلیری ہیں ڈیرہ غازی خان سے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوں. اور اس کے علاوہ جی ماسٹر عبدالغفار ہیں, یہ اڈا ہری مائنس میلسی سے, ان کے ساتھ حاجی محمد امین ہیں, محمد بلال ہیں, اور مشتاق خان لنگا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے, ہم سب آپ کے پروگرام میں شامل ہیں, ہمارا بھی نام شامل کر لیجیے. جی بالکل آپ کا نام شامل کیجیے. اور یہ آپ کو بڑا خوبصورت سا جی ہارٹ پیش کریں ماسٹر عبدالغفار, یہ آپ دیکھ لیجیے. کیونکہ جی ہم تو اپنی کمنٹس روزانہ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو گیسٹ کو بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ جس کے لیے سارے بکیز آ رہے ہیں اور ہارٹس سب کے جو خوبصورت سے پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جی کہ آپ کی گفتگو اتنی انفارمیٹیو ہے, لوگوں کی پبلک کی ویلفیئر کے لیے ہے, اور خاص طور پہ جی جو آپ کے پروجیکٹس ہیں بڑے وہ کیا کہتے ہیں ہیومن فرینڈلی پروجیکٹس ہیں کہ جو سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جو انٹرسٹ فری لون ہے یا جو آپ کے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ نے کہا جی کہ لائیولی ہوڈ کے لیے ہم آپ لائیولی اسٹاک کے لیے بھی دیتے ہیں یا جو بھی بزنس کے لیے دیتے ہیں, اس کے لیے کوئی شیورٹی وغیرہ بھی چاہیے ہوتی ہے کچھ آپ جی, اس وہ اس کے گورنمنٹ آف پاکستان نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنی پالیسیز اور رولز ہیں, وہ انہوں نے رولز اور ریگولیشنز اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت یہ دیے جاتے ہیں. اور پاورٹی کی جو ورلڈ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو PPF ہے, میں آپ کو ایک خوشخبری بھی اس حوالے سے سناتا چلوں کہ یہ جو ہمارا ماڈل جو پاکستان میں ہم نے پائلٹ کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے لیڈ کیا اس کو, وہ اس وقت 8 سے زیادہ ممالک میں, ایجپٹ, انڈیا, باقی کے ممالک میں, کئی سارے ممالک میں ورلڈ بینک وہ ماڈل لے کر گیا اور اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا, پاورٹی گریجویشن کا ماڈل جو ہمارا ہے. اور خاص طور پہ اس میں لوگوں کی شمولیت کو اور ان کی نیڈ کو, ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کر سکلز ڈیولپمنٹ کیے جاتے ہیں, ایسٹ دیے جاتے ہیں. میں آپ نے پوچھا کہ ویلیو چینز, اور ہم انٹرپرینورشپ اس پہ کام کرتے ہیں, ہم ان کی جو استعداد کار جب بڑھا دیتے ہیں تو ان کو لنک کرتے ہیں مارکیٹس کے ساتھ. اور میں اس میں آپ فرض کرتا چلوں کہ نہ صرف دودھ جو ملک پروڈکشن ہے ہمارے ڈیری آئٹمس کی جی, نہ صرف اس میں ہم نے ویلیو چینز پہ کام کیا ہے, بلکہ موسٹلی پیاز سے لے کر کھجور تک بہت اچھی ویلیو ایڈڈ, اولیوز پہ جو ہمارا زیتون ہے جی اس کے اوپر, اور مختلف قسم کی سبزیاں. ہم لیٹسٹ جو ابھی جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی ہم اپنے جو خاص طور پہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جہاں پہ لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہوتی ہے, پہاڑی علاقے ہیں, وہاں کے لیے خاص پروگرامز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, HAK کے لیے اور GB کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. خاص طور پہ اس پہ فوکس ہے ہمارا کہ وہاں پہ اسمارٹ ایگریکلچر کی جائے, جس کو اسمارٹ ایگریکلچر سے مراد ہے کہ نہ صرف جو بیج ہے وہ سرٹیفائڈ ہو, جس کی پیداوار بہتر ہو, بلکہ ساتھ ہی ہمارے جو کسان ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ اس کو کیسے کاشت کرنا ہے, کیسے اس کی نگہداشت کرنی ہے, اس کو اگر یوریا کی نیچرل فرٹیلائزر دیا جائے, آرگینک فرٹیلائزر دیا جائے, وہ کیسے بہتر ہوگا, اس سے زمین کو کیا فائدہ ہوگا, اور یہ پیداوار جو ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, لوگوں کی زندگی میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے, اس کی آمدن میں کیسے سر آپ کے کوئی اس سلسلے میں کوئی آپ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اویئرنیس دیں, یا جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہیلدی بیج جو ہے وہ لائیں گے, ہیلدی سیڈ ہوگا تو کراپ بھی اچھی ہوگی ڈیفینیٹلی, اگر ہیلدی سوئل ہوگی تو بھی فصلیں اچھی ہوں گی اور پیداوار بڑھے گی, اور وہ آرگینک جب ہوگی
ہوگا فوڈ اور ہم انٹیک کریں گے تو انسان ہیلدی ہوگا. اور اوور آل جو یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ سارا پورا سسٹم جو ہے وہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے, ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہے, دوسری کے ساتھ تیسری, اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہماری اکانومی پہ اثر کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور ہمارے ساتھ مزید کچھ لوگ شامل ہیں, ان کو ہم شامل کر لیں. عظیم خان ہیں جی ہمارے ساتھ شامل ہیں, گلگت بلتستان سے جی بی سے شامل ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ماشاءاللہ آج کا بھی پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. عظیم خان گلگت بلتستان سے, ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ جی ہمیں انصر بٹ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے جنہوں نے مارچ میں نوجوانوں نے مل کر اس سوسائٹی کے تحت سڑک کے کنارے بہت سارے پودے لگائے تھے, اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب سب یہ پھل پھول رہے ہیں, اور سبھی بچے جو ہیں وہ نوجوان مل کر انہوں نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں, سب پودوں کو پانی دیتے ہیں, یعنی کہ وہ پودے لگا کر بھولے نہیں, اور اب یہ پودے کافی بڑھ گئے ہیں. اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے. تو ایسی ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہونی چاہیے. میں آپ سے اسی ضمن میں عرض کروں, اور بہن بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے علاقے کی, اپنے گاؤں کی, علاقے کی مثال دی. یہ جو ہم بات کرتے ہیں جو ہیٹ ویوز کی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے مصباح صاحبہ, تو کئی سارے ممالک جو ڈیولپ ہوئے اور انہوں نے انفراسٹرکچرز بنائے بڑے بڑے, اور پھر اس میں جو نیچرل انوائرمنٹ تھے, چاہے وہ فارسٹ تھے یا جو گرین بیلٹس تھیں ان شہروں میں, وہ کم سے کم تر ہوتی گئیں. ان کو انہوں نے ریورس کرنا شروع کر دیا. ایگزامپلز اگر میں دوں تو نہ صرف جاپان میں کئی سارے ممالک, جاپان میں کئی ساری جگہ میں, بلکہ ساؤتھ کوریا میں اور ساؤتھ امریکہ میں انہوں نے پودے لگا کر اپنے سٹیز کے نہ صرف گھروں پہ اور باقی ویجیٹیبل فارمنگ اور مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے درخت لگا کے پیدا کی, بلکہ اس سے اپنے سٹی کا ٹیمپریچر اوور آل 2 ڈگری تک کم کر لیا. تو یہ مطلب یہ مثالیں ہمارے سامنے شامل ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ حکومت پاکستان یا کوئی بھی ادارہ پی پی ایف یا اور اکیلا نہیں کر سکتا. ہمارے سی ڈی اے, ہمارے باقی کے جو ادارے ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے استطاعت کار کے مطابق اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نئے پودے وہ لگا رہے ہیں, گرین بیلٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں صفائی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر میں اور آپ بحیثیت کامن سٹیزن اگر ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے, اگر ہم بھی اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, چاہے ہم اسکول گوئنگ ہیں بچے ہیں, یا ہمارے یونیورسٹی گوئنگ ہمارے یوتھ ہیں, یا ہمارے جو کسان بھائی ہیں, یا ہمارے جو باقی پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارا بزنس سیکٹر ہے, تمام کو مل کے حکومت کے ساتھ یہ جو ان قسم کے پروگرام ہیں جو فلاحی اور بہتری کے لیے اپنے ملک کے لیے, جیسے آپ نے فرمایا گرین اور کلین پاکستان کے لیے, تو یہ جب تک ہم مل کے نہیں کریں گے یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو سکتا. جی بالکل, بہت ہی اچھی ایڈوائس بھی ہے اور بہت ہی اچھی ٹپ دی ہے سر نے, آفریدی صاحب نے, کہ جی جب تک کمیونٹی سپورٹ نہیں ہوگی, کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, اکیلا کوئی ادارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, اکیلی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. جب تک ہم سب مل کر اس وطن کو خوشحال نہیں بناتے, کوشش نہیں کرتے, کوشش کرنی لازمی ہے جی, نتیجہ تو اللہ کی ذات پر چھوڑنا ہے. اور انشاءاللہ وہ جب ہم کوششیں ہماری پازیٹیو راستے پر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت بھی دیتے ہیں اور اس کو کامیابی سے ہمکنار بھی کرتے ہیں اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے. اور اس میں موسموں کی اور شدت کو کم کرنے کے لیے, انوائرمنٹ میں اس کو کلین اور گرین کرنے کے لیے ہم سب کو حصہ ڈالنا ہے جی. جیسے ابھی انصر بٹ نے کہا جی کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سبھی کر رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے جی. اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی لوکل لیول پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست کام ہے. اچھا جی آفریدی صاحب, ایک گڈ نیوز بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. اویس بھٹی کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے مل گیا ہے آپ کی ویب سائٹ سے اور میں اس کے لیے اپلائی کرنے لگا ہوں. گڈ انفارمیشن ہے جی. تو ایک آپ کے اویس بھٹی صاحب ہیں جنہوں نے ابھی ہمارے لائیو پروگرام کے درمیان میں ہی انہوں نے ویب سائٹ بھی شیئر کر دی ہے. باقی سب کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے دیکھ لیا ہے اور میں اس میں سے ضرور انشاءاللہ یہاں سے فائدے حاصل کروں گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی کہ پبلک کا فیڈ بیک بھی آتا ہے اور پبلک کی ویلفیئر کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے, لائیو چل رہا ہے. اور انہوں نے ویب سائٹ بھی شیئر کر دی ہے تاکہ سبھی ویورز جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں. جی اویس بھٹی بہت شکریہ آپ کا.
थैंक यू सो मच जी. और आप अगर इसको किसी तरह भी आप इसे बेनिफिट ले सकें और ज्वाइन करना चाहें तो आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं. आफरीदी साहब, आज हमारी मौसीकी बिल्कुल रह गई है, थोड़ा सा हम एक गीत शामिल करते हैं ताकि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स हैं वो बोर ना हो जाएं, क्योंकि मौसीकी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है. थोड़ी सी एक छोटा सा गीत शामिल करते हैं, उसके बाद फिर आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, तो फिर आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे. 4 बजे तक जी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा और मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान मिसबा शमीम. इस प्रोग्राम को आपके लिए पेश कर रही हैं प्रोड्यूसर सबा अख्तर. मेरी और आपकी मुलाकात होती है जी दोपहर 2:05 से लेकर दोपहर 4 बजे तक, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को. और आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हामिद खान आफरीदी PPF से हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका फीडबैक हमें लाइव शो में मिल रहा है कि लोग किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग किस तरह रिस्पॉन्स दे रहे हैं और किस तरह उन्होंने जल्दी से वेबसाइट ज्वाइन करके आगे से अपने प्रोजेक्ट्स को देख भी रहे हैं और अप्लाई भी करें जिस जिस चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है. दिस इज़ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक जी, कि आपके लिए बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है आपका कि आपकी आमद जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुई है जी. हम आपको बताते चलें जी कि रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस प्रोग्राम सदाई पाकिस्तान में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में. PPF से हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं जी हामिद खान आफरीदी. और जी आज हम बात करें एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है 5 जून को, और इसके जो थीम ऑफ द 2024 है उस पर बात की अभी आफरीदी साहब ने. इसके अलावा जी आज हम आपको बताएं कि गुड न्यूज़ भी है सभी के लिए जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत बरस उठी है और बारिश जो है वो हो रही है आज इस्लामाबाद में, और बड़े दिनों की गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो गई है. और जी गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए बारिश से और पौधों से बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं है, आप सभी जानते हैं. इसके अलावा जी हम ज़रा देखते हैं कि वर्ल्ड सर्विस के फेसबुक पेज पर किन लोगों ने ज्वाइन किया है, और थोड़ी सी हम बात करेंगे जी आफरीदी साहब से कि हमारी यूथ की क्या पार्टिसिपेशन है जी, कम्युनिटी जो रोल है कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए हमारे यूथ का क्या रोल है और हम उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, कोई उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपना रोल इसमें अदा कर सकें, क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट में यूथ की पार्टिसिपेशन जो वो बहुत मस्ट है. लेकिन सबसे पहले जी फायजा जुनैद है, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया और कह रही हैं कि प्रोग्राम आपका ज़बरदस्त जा रहा है और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए रोज़ेस पेश कर रही हैं जी फायजा इस्लामाबाद से. तो थैंक यू सो मच फायजा एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू जी. और आगे बढ़ते हैं जी. सर आप मुझे बताएंगे कि यूथ के हवाले से आज हम बात करेंगे, जो हमारा टाइम रह गया है इसमें कि यूथ की पार्टिसिपेशन क्या है. बुजुर्ग जो है डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी आजकल हमारी यूथ वेल अवेयर है, जितना आपको सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर हर वक्त उनको सोशल मीडिया से हटाने के लिए भी प्रैक्टिकल कुछ प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उस पर क्या बात करेंगे. बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है. और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारी पाकिस्तान की मेजर पॉपुलेशन जो है 60 से ज़्यादा, उनकी उम्र 35 साल से कम है और उनकी इंगेजमेंट चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो चाहे वो बाकी शोबा ज़िंदगी में हो, उनकी शमूलियत के बगैर नहीं किया जा सकता. ये जो एनवायरनमेंट डे है और इसका जो मैसेज है और हम जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे PPF कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, आपका आज जो शो है, प्रोग्राम है, बेसिकली ये जो लोगों की फलाह के लिए और बेहतरी के लिए, मुल्क की बहाली के लिए और उसकी खुशहाली के लिए है, उसमें जब तक हमारे यूथ ख़ास तौर पे जब हम उनकी शमूलियत नहीं करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकते. PPF के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम जिसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो उसमें हम इंश्योर करते हैं कि न सिर्फ ख़वातीन और बच्चियां हमारी शामिल हों, वल्नरेबल सेगमेंट्स जैसे आपने कहा वो शामिल हों, यूथ की शमूलियत बहुत ज़रूरी है. जो भी ग्रुप्स बनते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, उनमें यूथ की शमूलियत बहुत ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल पे, कि उनकी उनकी आवाज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो नीड्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम. सर जैसे अभी अंसर भट्ट साहिबा ने बताया जी कि यूथ ने मिलकर एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी के अंडर उन्होंने मिलकर काम किया और रोड साइड पर सारी प्लांटेशन की. तो ये छोटी छोटी जो हेल्दी एक्टिविटीज है, आप यकीन कीजिए कि जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल्स में गर्ल्स गाइड और बॉय स्काउट्स होती थी, जिसकी वजह से हमें ये प्लांटेशन सिखाई जाती थी, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती थी. अब ये चीजें बहुत कम हो गई हैं और नहीं हो रही, और गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है. मुझे कुछ हल्का ने बताया कि दोबारा से सोच रही है कि दोबारा से किया जाए ताकि हमारे जो अवाम है, ख़ास तौर पे हमारे यूथ हैं, वो ट्रेन हो सकें, ताकि खुदा न खास्ता अगर
کوئی اس طرح کا واقعہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یا باقی نیچرل کلیمٹیز ہیں اگر پیش آتی ہیں، ارتھکویک آتے ہیں، تو وہ کیسے اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے کیسے وہ مستفید عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے عوام کو جو ہے ان کی پروٹیکشن، ان کی ریزیلینس میں بلڈنگ کر سکتے ہیں. کالجز اور اسکولز سے لے کر جو ہمارے فیلڈ میں یوتھ ہے ان سب کی، اور آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈیجیٹل ایج ہے، ہمارے بچے اور ہر جوان جو ہے آج کل کوشش کرتا ہے، اگر اسمارٹ فون نہ ہو تو یوزول فون یوز کرتا ہے. تو میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کئی سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، یہی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو پلانٹیشن کی ڈرائیو ہے، یا ایئر پولوشن جو ایک بہت بڑا ایشو ہے بنتا جا رہا ہے، اور مصباح صاحب آپ کے پروگرام کی توسط سے میں اپنے لسنرز کو اور آپ کے جو پروگرام کے ریگولر ویورز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ لیٹسٹ ایک یونیورسٹی آف شکاگو کی رپورٹ 2023 کے اینڈ میں شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ہمارے شہر، مثال کے طور پہ پشاور جیسا شہر جو ویلی ہے، وہاں پہ جو ہوا ہے، ہماری آب و ہوا ہے، اس کی خراب پولوشن کی وجہ سے، یا جو گندا فیول یوز کیا جاتا ہے، یا باقی جو پولوشن کی جو ہے ایئر پولوشن جس کی وجہ سے ہوتی ہے، انڈسٹری ہے، باقی ڈسٹ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی ایوریج ایج 4 ایئرس تک کم ہو رہی ہے. ہمارے لاہور جیسی وہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے لاہور جیسے شہر کی بالکل پولوٹیڈ سٹیز میں فرسٹ نمبر پہ لاسٹ 2-3 منتھس تو ایسے ہی رہا ہے. 7 سال تک ایوریج ایج کم ہو رئی ہے. تو وی نیڈ ٹو تھنک، کیونکہ لنگس اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، بالکل آپ کی صحت افیکٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ بچے، بزرگ اور خواتین اس سے، اور حاملہ خواتین بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. حالانکہ دیکھیں سر، اس میں کسی کا کوئی قصور بھی نہیں. ظاہر ہے وہ انوائرمنٹ کو وہ کنٹرول تو نہیں کر سکتے، فیکٹریز ہیں، ان کا اسموک ہے، یا گاڑیوں کے جو فیول کا وہ ہے پولوشن ہے. ایئر پولوشن کو کم کرنے میں ہم کیسے کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ میں عرض کروں، اس میں نہ صرف ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں نیشنل سطح پہ، صوبائی سطح پہ، ان کی مانیٹرنگ کا جو رول ہے، ان جو ہمارے جو گورنمنٹ کے پالیسیز ہیں، لاز ہیں، اور جو سٹینڈرڈز ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو نئے پروجیکٹس بنتے ہیں، یا اس میں جو ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن کے ایریاز کو ایڈریس کرتے ہیں بناتے ہوئے پروجیکٹس کو، جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو فلفل کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے منو ان. جو بھی ہمارے لاز ہیں، ہمارے جو سٹینڈرڈس ہیں انوائرمنٹل کوالٹی کے حوالے سے، ایئر پولوشن کے حوالے سے، جو WHO کے سٹینڈرڈس ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو کریٹ کیے، اس کی وجہ سے. سر، یہ لاز اور یہ پالیسیز جو ہیں یہ رورل ایریا تک کیسے پہنچیں گی؟ جی، یہ میں عرض کروں کیونکہ آپ کا یہ سوال ضروری ہے، کیونکہ یہ رولز اور پالیسیز تو تمام پاکستانیوں کے لیے، اربن کے لیے، جو لوگ جو شہروں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جی ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو رورل ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس میں مختلف طریقے جو ہم یوز کرتے ہیں، جو ہم کمیونٹی آرگنائزیشنز قائم کرتے ہیں، یا ہم جو پارٹنر آرگنائزیشنز کے تھرو کام کرتے ہیں، ان میں جو ایک اویئرنیس ریزنگ کا جو کمپوننٹ ہے، وہ ہر اس شعبے سے بھی وہ متعلق پروگرام ہو، اس میں جو رولز ریگولیشنز گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، ہم اس کو انشور کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور ان کے ذریعے اپنے عوام تک جو رورل ایریاز میں ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز اور لاز کیا ہیں. جو میں سمجھی ہوں، وہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ کے کمیونٹی ورکرز ہیں جو کہ جاتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، اور جا کے وہاں پر پبلک کو جو ایک طرح سے لیکچرز دیتے ہیں، یا ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ پالیسیز ہیں، یہ رولز ہیں، ان کو فالو کر کے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کلین رکھ سکتے ہیں. اور وہ کمیونٹی ورکرز، جیسے آپ نے کہا، ہم ان کو کمیونٹی ریسورس پرسنز کہتے ہیں. وہ کمیونٹی ریسورس پرسن ہیں، اسی کمیونٹی سے ہیں، اسی کمیونٹی وہ ٹریننگ لیتے ہیں. اور وہ جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، چاہے فیوچر میں پروگرامز ہو، موجودہ وہ ہوں، جب ان کو یہ علم ہو جاتا ہے اپنے پاکستان کے ہمارے لاز کے حوالے سے، صوبائی قومی لاز کے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں، ہمارے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جس کی طرف تمام دنیا کوشش کر رہی ہے، تو اس کو کیسے اور اس کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا گول ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں ایک شہری کی، نہ صرف شہری کی حیثیت سے بلکہ ایز اے کنٹری ہم نے جو ایز اے ملک کے حوالے سے جو ہم نے گولز اچیو کرنے ہیں، جو کمٹمنٹس ہم نے کیے انٹرنیشنل فورا میں،
چاہے وہ UN کی کانفرنسز ہوں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہیں، جیسے آپ کو علم ہے کہ جو ایئر پولوشن کے حوالے سے پیرس ایگریمنٹ ایک ہوا تھا، سائن ہوا تھا 2015 میں 2015 میں، جس میں تمام ممالک نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ پری انڈسٹریل ایرا سے جو ٹمپریچر تھا، انڈسٹریلائزیشن جب شروع ہوئی تھی دنیا میں، اس سے 1.5 ڈگری سے زیادہ سینٹی گریڈ سے زیادہ ہم اس وقت دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس طرح سے ہم پولوشن کو چیک نہیں رکھ رہے، ہم درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم فیول مس یوز کر رہے ہیں ریسورسز کو اپنے، اس کی وجہ سے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ڈگری تک یہ ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف مزید سیلاب اور بیماریوں میں اضافہ، جو ہماری جیسے کووڈ ایک پینڈیمک آئے، اس پینڈیمک آ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے جو زمین ہے اس میں جو منجر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، وہاں پہ لینڈ ایروجن کا اور لینڈ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہونے کا خطرہ ہے. ساتھ میں اگر ہم دیکھیں سمندر جو ہے وہ اس کی لیول بڑھ رہا ہے اور وہ ان روڈس کر رہا ہے، اور اگر ہم وہاں پہ جو تیمر کا درخت ہے جس کو مینگرووز کہتے ہیں، اگر وہ نہ لگائیں تو وہ پانی جو ہے وہ اندر آ رہا ہے، دریا کی بہاؤ کو کم کر رہا ہے، اور وہ چونکہ نمکین پانی ہے سمندر کا، وہ آ کر ہمارے نقصان کر رہا ہے، ہماری زمینوں کو بھی اور ہمارے انسانوں کو بھی. سر مجھے یہ بڑا پلس پوائنٹ لگا کہ جو آپ کے کمیونٹی ریسورس پرسن ہیں وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ٹریننگ لیتے ہیں، پھر جا کے اپنے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی وسیع پیمانے پہ کام ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی یونٹس میں بنا ہوا ہے کہ ظاہر ہر علاقے سے لوگوں نے آنا جانا ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی میں یہ بھی بات کروں گی کہ سر جو ابھی آپ نے ایئر پولوشن کی بات کی ہے، اس میں کیا ہمارے جو یہ جو ویپنز کا ہے اس کا بھی کوئی ہے اس میں کردار، کہ جو اتنی وارز ہماری چل رہی ہیں، میزائلز چل رہے ہیں، جیسے غزہ کا حال ہے یا جیسے باقی ممالک میں، اس کے افیکٹ بھی ہمارا آتا ہے؟ بے شک، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، دنیا ایک ہی دنیا ہے ہماری. اور ہمارا موٹو بھی یہ ہے، اس سال کا موٹو بھی یہی ہے کہ ہم وہ جنریشن بننا چاہیں جو لینڈ کو اور اس کو ریسٹور کریں. یہ جو ڈسٹرکشن یا ڈیمیج ہوا ہے دنیا کو یا ہماری مٹی کو یا ہماری زمین کو ہمارے علاقوں میں، اس کو ہم ریسٹور کریں، دوبارہ سے اس کو آباد کریں، دوبارہ سے ہم ان جگہوں کو آباد کریں جو خراب ہو چکی ہیں، جو زیر کاشت نہیں رہیں. اور اب آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ ہماری پروڈکشن جو ہے بہتر سے بہتر ہو، سائنٹیفک ٹولز یوز کریں، ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یوز کریں. ہم سر جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو کہتے ہیں کہ وہ والی لینڈ آج تک اس پہ فرٹیلائز نہیں ہو سکے، اور وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں بھی بچوں میں ابھی تک کچھ نہ کچھ ہینڈی کیپڈ اور کچھ نہ کچھ. اپنے ملک کی آپ کو مثال دوں کہ جو ہمارے نارتھ میں، نارتھ یا ساؤتھ پول جو ہے، جو اس کے بعد اگر دنیا میں کہیں پر برف اتنی تعداد میں ہے تو ہمارے نارتھ میں پاکستان کے یہ جو گلیشیئرز ہیں، ہمارے 7200 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، اور وہ جب میلٹ ہوتے ہیں تو ہمارا سیلاب ہوتا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے زیادہ. سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں منصفہ صاحبہ کہ انفارچونیٹلی دنیا میں جس طرح سے جو نارتھ ساؤتھ پول پہ یا باقی دنیا میں جہاں پہ بھی اس طرح سے گلیشیئرز یا برف اویلیبل ہے، اس سے 3 گنا زیادہ سپیڈ سے ہمارے پاکستان کے گلیشیئرز افیکٹ ہو رہے ہیں، میلٹ ہو رہے ہیں، اور اس سے نہ صرف سیلاب اور مختلف قسم کے نقصانات پیدا ہو رہے ہیں، اور جو آبادی جو وہاں پہ علاقے میں ہے، جو اس کے قریب رہتی ہے، وہ ان کو خطرے ہیں اس سے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ میلٹ ہو جائیں تو جو ہمارا سارا ریور انڈس سسٹم ہے وہ سب کولیپس کر جائے گا. وہ کولیپس کر جائے گا. تقریباً 2.5 سے 3 ملین ہماری جو آبادی ہے وہ ڈائریکٹ انڈس فیکٹریز میں شامل ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ انڈیوسڈ
माइग्रेशन और लोगों की जो है ना एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, करने का मजबूर हो जाते हैं, वो इलाका ही छोड़ देते हैं कि ज़ाहिर है, और उनको फिर अकोमोडेट करना नई जगहों पे, उनके मींस ऑफ रिसोर्सेज, शहरों में फिर उसका तनाव बढ़ जाता है। सर हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल मुख्तसर सा रह गया, आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं, और थोड़े से मैसेजेस हम शामिल कर लेते हैं ताकि कोई हमारा व्यूवर जो है हमसे नाराज ना हो जाए। हमें जी ज्वाइन किया है बशीर अहमद ने, और कह रहे हैं कि जी आपका आज का प्रोग्राम बेहतरीन और शानदार और लाजवाब कंपेयरिंग है, और आपके मेहमान को भी हम खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। ड्यूटी पर मौजूद हूँ इसलिए आपका प्रोग्राम पूरा नहीं सुन सका, बाकी शाम को रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनूंगा। जी बहुत शुक्रिया जी बशीर अहमद, आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हैं। तो कोई बात नहीं जी, रिकॉर्डेड वर्जन हमारा वर्ल्ड सर्विस के फेसबुक पेज पर मौजूद होता है, आप लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से। कोई कमेंट करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें तो भी आप ज़रूर इसमें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन किया है चौधरी तैमूर दिलबर ने, और ये कह रहे हैं कि मैं गाजी भिम्बर आज़ाद कश्मीर से आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ, और तैमूर दिलबर मेरा नाम है जी। वालेकुम अस्सलाम, और कह रहे हैं जी कि शो इज़ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड योर गेस्ट इज़ आल्सो वेरी ऑनरेबल। थैंक यू सो मच जी। चौधरी दिलबर तैमूर दिलबर हैं, और ये कह रहे हैं बाकी आपस में भी लोगों को सलाम दे रहे हैं। इसके अलावा जी चौधरी तैमूर दिलबर कह रहे हैं कि वफादारी जो है वो एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा जी, बात हम थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं अपने सिलसिले को, अपनी गुफ्तगू को जी। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि जी अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को, अपने जिस सियारे पर, जिस प्लैनेट पर हम बसते हैं, इससे हम कहीं जा नहीं सकते जी। हम सब इसी ज़मीन पर हमने रहना है, हम किसी मरीख पर, किसी जुपिटर पर कहीं भी कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते। तो हमें इसी ज़मीन को हमें साफ़ सुथरा रखना है, नीट एंड क्लीन करना है, ग्रीन रखना है। तो उसके हवाले से आज हमारे मौजूद मेहमान हमें हामिद खान आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया था PPF से। इन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स बताई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की, बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया आपसे, और आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। PPF की वर्ड्स वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं, और इनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं वर्ल्ड सर्विस की पूरी टीम की जानिब से, सारे व्यूवर्स की जानिब से, लिसनर्स की जानिब से। और जी अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तौसीफ खान ने मदीना मुनव्वरा से, और कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, और रोज़ेज़ पेश कर रहे हैं मौजूद मेहमान के लिए, और कह रहे हैं कि जी प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। तौसीफ खान साहब आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया है। और चलते चलते जी हम हामिद खान आफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं वर्ल्ड सर्विस की पूरी टीम की जानिब से, सभी व्यूवर्स की जानिब से, सभी लिसनर्स की जानिब से। कोई अगर आपका कोई एक पॉइंट रह गया तो आपके पास 2 मिनट हैं, कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक की अवेयरनेस के लिए तो वेलकम सर। उसके बाद फिर हम न्यूज़ के लिए 4 बजे खबरों के लिए न्यूज़ रूम लिए चलेंगे, और अल्लाह हाफिज़ कहेंगे सभी को। जैसे आपने फरमाया, आई थिंक यू सेड इट राइट, कि दुनिया एक ही है, हम सब ने इस पे मिल के बसना है, और अच्छा तरीका यही है कि जो हमारे न सिर्फ दीन और उसमें जो हमारे जो अहकामात हैं उसके मुताबिक, बल्कि हमारे मुल्क के जो लॉज हैं उसकी हम रिस्पेक्ट करें, हम उसको फॉलो करें, हम अपने इदारों की, अपने डेवलपमेंट में मदद करें, जो भी हमसे हो सकता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें, अपने मुल्क को खूब से खूबतर बनाएं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है, इसकी खूबसूरती को हम बहाल रखें और इसमें बढ़ाव करें, इसमें इसको इजाफा करें। हम अपने तरफ से जो गंदगी, जैसे आपने कहा प्लास्टिक का यूज़ का आपने मैसेज दिया, बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ख़त्म करें, तर्क करें, क्योंकि उससे जो है हमारी न सिर्फ मौजूदा जो हमारे अवाम है उनकी सेहत को बहुत नुकसान है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ख़तरा है। और हमें उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अच्छा पाकिस्तान देकर जाना है, और यही हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को खूब से बेहतर बनाएं और खूब तरक्की करें मिलके। जी बिल्कुल, हम आफरीदी साहब का बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। इसी मैसेज को मैं भी आप सभी के लिए ज़रूर कहूँगी जी कि अपने हमारा अल्लाह ताला ने हमें जो पाकिस्तान जैसी खूबसूरत नेमत से नवाजा है, इसका हमने हर वक्त शुक्र तो अदा करना ही है। अल्लाह के हजूर सजूद होना तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कंट्री बहुत रिच कंट्री है, हर मामले में बहुत रिच कंट्री है। दरिया है, समंदर है, फसलें हैं, हर तरह के मौसम है। अल्लाह ताला ने सभी कुछ दिया है, पहाड़, आबशारें, नदियाँ और झरने, सभी कुछ इस मुल्क में दिया है। हमने क्या करना है कि हमने इस अमानत की देखभाल करनी है, इसको कदर करनी है, इसको सजाना है, संवारना है, और जो नेमतें इसमें मौजूद हैं उनको सभी के लिए, उनकी भलाई के लिए
ان کے لیے کام کرنا ہے اور خوشحالی لانی ہے اس ملک میں. اور یہ کسی ایک شخص کی نہ مائکرو لیول اور میکرو لیول دونوں پہ مل کر ہم نے کام کرنا ہے. ہمیں سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. خاص طور پہ جی میں یوتھ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آگے آئیں اور جتنا ٹائم سوشل میڈیا پر دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا 1 گھنٹہ اگر نکالیں گے, کوئی ایسا کام کریں گے, کوئی پلانٹیشن کریں گے, کوئی ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں گے, جیسے کمیونٹی ریسورس پرسن کی بات کی وہ کریں گے, تو اس میں ہم سب کا بہت حصہ ڈلے گا. اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے صاف ستھرا ملک, خوشحالی والا ملک ہم نے چھوڑ کر جانا ہے. بہت شکریہ جی آفریدی صاحب, تھینک یو سو مچ جی. ٹائم ہمارا پروگرام کا ختم ہو گیا ہے جی. ورلڈ سروس کی پوری ٹیم ہم اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتی ہیں. اور جی جب بھی اپنے ویورز اور اپنے لسنرز کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے, ہمارے معزز مہمان کو, آفریدی صاحب کو بھی, ہماری ورلڈ سروس کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو 2:05 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان, اللہ حافظ. کسی کا اگر کوئی میسج رہ گیا ہے تو اس کے لیے معذرت ہے کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ جی. آپ کو لیے چلتے ہیں خبروں کے لیے, اور شکریہ جی. اللہ حافظ آپ کو بھی عطا کرتے ہیں. وعلیکم السلام.